پرانی دلی کے چوڑیوالان استھت حضرت شاہ ولی اللہ پبلک لائبریری میں دلی یوتھ ویلفیئر ایسوسیشن کی طرف سے ایک ادبی محفل کا آیوجن کیا گیا، جس میں 200 سال پہلے کی تاریخی و علمی، طبی، کراماتی و ادبی بزرگان دین محترم خاتم المصنوی حضرت مولانا مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دلی سے جڑے قصوں پر اور ساری چیزوں پر بہت باریکی سے مولانا معشوق احمد المظاہری بستاوی نے بہت ہی شاندار طریقے سے بہت ہی عمدہ مقالہ پڑھا، جسے وہاں موجود سبھی لوگوں نے اس کی بھوری پرشنسا کری۔ آپ خود ہی دیکھیں نیوز ورلڈ فور یو کی یہ رپورٹ۔ خصوصی اہتمام کے ساتھ آتا تھا۔ اسی دوران قیام ایک روز نماز کا وقت آ گیا اور کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا جس کے ساتھ آپ جماعت کرتے، اس لیے کسی نمازی کی تلاش میں مسجد سے باہر نکلے۔ کچھ لوگ میوات سے آ رہے تھے اور تلاش روزگار کی خاطر دہلی جا رہے تھے۔ آپ ان کو مسجد میں لے آئے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود دین و مذہب سے بالکل بے خبر اور نا آشنا تھے۔ وہ چونکہ مزدوری کے لیے جا رہے تھے، اس لیے جو مزدوری ان کو دہلی میں ملتی، اسی مزدوری پر ان کو آپ نے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ پھر ان کو دین سکھاتے اور قرآن مجید کی تعلیم دیتے اور شام کو ان کو مزدوری کے پیسے اپنے پاس سے ادا کرتے تھے۔ کچھ روز کے بعد جب ان لوگوں کو دین کا شوق اور عبادت کا ذوق حاصل ہو گیا، انہوں نے مزدوری لینا چھوڑ دی اور اب 10-12 میواتی تعلیم و تربیت کے لیے ہر وقت آپ کے پاس رہنے لگے، جن کا کھانا مرزا الہی بخش کے یہاں سے آتا تھا، اور باقی ہر نوع کی خبر گیری حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب خود فرماتے تھے۔ صاحب جو تھے ان کے آگے خاتم مثنوی لگا، اور لوگ جاننا ضرور چاہیں گے خاتم مثنوی اور مثنوی کیا چیز ہے۔ ذرا لگی آپ لوگ اپنے سوالات کیجیے اور کچھ بس یہیں سے شروع کیجیے۔ خاتم مولانا جلال الدین رومی کی تصنیف ہے، کتاب ہے۔ جی اس کے سلسلے میں ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ نظر سے گزرا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ 3 کتابیں بڑی عظیم اور بہت ہی محبوب ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ نمبر 1 قرآن شریف، نمبر 2 بخاری شریف، نمبر 3 مثنوی شریف۔ اب مثنوی شریف کیا ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی الہامی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے ان کے سینے میں عشق و محبت کی ایک شمع روشن فرمائی تھی، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کے قلب پر تقریباً 28,500 اشعار القاء فرمائے تھے۔ کرامت ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام انسان کے ہاتھوں نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی خاص ان کو ماہرانہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اب بعض اوقات تو وہ کرامت ایک ہی بار ہوتی ہے، کوئی کہے کہ اچھا اسے ریپیٹ کیجئے تو ریپیٹ نہیں ہونے کی، وہ ہو گئی اس وقت کسی بھی وجہ سے۔ کتاب دے دیجیے۔ پیچھے سے کھینچ دو، سب کا آ جائے۔ آج کا جو مقالہ پیش کیا گیا ہے وہ یہ بتانا مقصود تھا کہ ہمارے علماء بزرگان دین نے دین کی لائن سے اور عوام کی لائن سے اور دیگر لائنوں سے کس طرح کی خدمات انجام دی ہیں، اور کتنا وہ فکر مند رہا کرتے تھے، اور علم کو پھیلانے میں کس طرح سے وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے وہ کتابوں کو لکھنا، فتویٰ نویسی، یہ ساری چیزیں جو عوام کی خدمت ہی میں آتی ہیں۔ درس و تدریس، تعلیم و تعلم، یہ سب عوام کی خدمت کے طور پر تھی۔ یہ بتانا مقصد تھا کہ جس طریقے سے ان کے اندر خدمت کا جذبہ تھا مخلوق خدا کا، وہی سارے جذبات اپنے اندر بھی ہمیں پیدا کرنا چاہیے اور ان کی روش پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو آگے پھیلانے کے لیے کس طرح کی کوشش ہونی چاہیے؟ اس طرح کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم ان ساری چیزوں کو نیٹ پہ ڈالنا چاہیے، اور لوگوں کو اخبارات کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اور اس طریقے سے کئی پروگرامات کر کے، سیمینار کر کے، ان کی خدمات کے تعلق سے جلسے کر کے لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اس طریقے سے پھر ان کے تعلق سے ساری جانکاریاں عوام تک پہنچ جائیں گی۔ حضرت مفتی صاحب جو ہمارے کاندھلا کے تھے، اور ان کی خاص باتیں تو بہت ساری ہیں، جس میں سے یہ باتیں تھیں کہ ان کو فتویٰ لکھنے میں جو مہارت تھی اور جو طب کے اندر جو مہارت تھی، وہ ایسا نہیں اب تک کوئی ہوا وہاں۔ لوگوں سے کس طرح کی امید کرتے ہیں کہ آج جس طرح سے چیزیں لوگوں نے بڑی ذمہ داری سے اور دھیان سے سنی ہیں، تو کیسے ان چیزوں پہ عمل کریں؟ ممکن ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے، پڑھیں گے
اور اس کے بارے میں جو ہے علماء سے اس طرح کی تاریخ کو جو جاننے والے ہیں ان سے اپنے تعلقات جوڑیں گے جو انہیں ساری چیزوں کے بارے میں بتائیں گے. میں سمجھتا ہوں موجودہ مجلس کو سمجھانے میں تو بہت کامیاب رہے، کیونکہ انداز بھی دلنشیں اور موضوع ایسا جس کو جس ترکیب سے پیش کیا جانا چاہیے تھا اسی ترکیب کو انہوں نے شامل رکھا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. موضوع بڑا نازک بھی تھا، ایسا نہیں ہے کہ ایک عام سا موضوع لے کر کے اس پہ بغیر کسی تحقیقی بات کیے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہو. اس میں انہوں نے اچھا خاصا وقت لگایا ہے تحقیق میں اور ان باتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو آج کے دور میں ہم میں سے اکثر کو نہیں معلوم. کچھ لوگ جو ادب کے اور ادب کے ساتھ مذہب کے طالب علم رہے ہیں ان کو تو ضرور واقفیت ہوگی، لیکن چونکہ یہ ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھنے والے شخصیت کے بارے میں ہیں جو آج بہت کم لوگ اس انداز سے جانتے ہیں. آج جناب مولانا معشوق احمد بستوی صاحب نے جو انداز بیان سے اور تحقیق سے ہم لوگوں کے دماغوں کو روشن کیا ہے ایک طرف سے، اور اس میں ایسی باتیں بھی ہیں جو اگر ہم خاموشی سے بیٹھ کے ان کے بارے میں سوچیں تو بہت سی نصیحت کی باتیں ملیں گی کہ استاد کا ذکر کیسے کرنا چاہیے، استاد کی باتوں کو اپنے اندر کیسے سمونا چاہیے اور پھر ان باتوں کے اوپر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے، تو برکت ہی برکت حاصل ہوگی. یہ جو کوششیں ہیں خاص طور پہ تقی صاحب کا اور نعیم بھائی کا، خلیل صاحب کا، جو یہ برین چائلڈ میں کہوں گا اس کو، یہ صرف ہمارے علم میں توجہ نہیں لیکن ایک بہت ہی زبردست کلچرل جس کو ہم بولتے ہیں کہ ریوائول، اور ایک کم سے کم یہ کہ ہم پرانی چیزیں اور پرانے شخصیت اور پرانی روایتیں یہ سب بھول نہ جائیں، ان کو جو ہے وہ کم سے کم اپنے پریکٹس نہیں کر سکتے تو ذہن میں برقرار تو رکھیں. اس کے لیے کوشش جو ہے یہ بہت اہم ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو، اور یہاں شاہ ولی اللہ پبلک لائبریری اور دلی یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن کو خاص طور پہ، جو کہ اس کام میں جو ہے وہ آج سے نہیں کئی سالوں سے جٹی ہوئی ہے، اور آگے بھی جو ہے وہ ایسے پروگرامز اور ایسے مقالے اور اس طریقے کے جو گیٹ ٹوگیدرز ہیں وہ ہوتے رہیں گے یہاں پہ. آج کا مقالہ تو بہت انفارمیٹیو تھا اور سب نے بہت غور سے سنا، وہ تو آپ موجود تھے، سب دیکھا آپ نے ماشاءاللہ سب لوگ، اور کافی انفارمیٹیو تھا. بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھی، آج کے مقالے سے کافی کچھ معلومات ہوئی ہے. اچھا، شروع کے جو مقالے تھے وہ ان کا جو سبجیکٹ تھا وہ بالکل آج سے ڈیفرنٹ تھا. دیکھیے وہ تو ایک تھیم ہم لوگوں نے دی تھی کہ دلی کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو لوگوں کو نہیں معلوم تھی، اور خاص طور سے پرانی دلی پہ. ابھی پرانی دلی میں جو جتنے بھی ریسرچ اور اسکالرس آ رہے ہیں تو زیادہ تر پرانی دلی پہ ہی ریسرچ کرنے آ رہے ہیں، تو ایک وہ چیز بھی ہمارے مائنڈ میں تھی. اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو نئی جنریشن کو ابھی معلوم ہی نہیں پرانی دلی کے تعلق سے، وہ ساری چیزیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کتاب کی شکل میں شائع کر دیں، اور سبھی لوگ اپنے اپنے ٹاپکس لے کر آ رہے ہیں پرانی دلی کے تعلق سے. ماشاءاللہ کافی کچھ ہمارے پاس ابھی جمع ہو چکا ہے. دیکھیے آج کا جو مقالہ ہے وہ بالکل نیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ سلسلہ دہلی تک ابھی تک چل رہا ہے، اور اتنے پائے کے بزرگ، حکمت والے، مفتی، اور وہاں کاندھلہ سے لے کر اور دہلی تک جو ہے وہ سلسلہ جو آج بھی قائم ہے، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. یہ تو بڑی آج ہماری علم میں بہت زبردست اضافہ ہوا اس بات کا. تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے، لیکن مولانا کی تحریر کا جواب نہیں، ان کے پڑھنے کے انداز کا جواب نہیں.
یہ بھی ایک طریقے سے جب معجزوں کی بات کر رہے تھے یہ بھی ایک معجزہ تھا آج کا. تو ہمیں تو بہت اچھا لگا. اور یہاں جو شاہ ولی اللہ لائبریری میں دائبہ کی طرف سے جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ سوچ کر شروع کیا گیا تھا کہ دہلی والوں کو لکھنے کا اور پڑھنے کا جو کلچر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا تھا. تو ہم نے سلسلہ اسی لیے کیا دہلی والے لکھیں. چاہے یہ نہیں کہ وہ جو رائٹر ہے وہی لکھے, کوئی بھی لکھے, کسی بھی ٹاپک پہ لکھے. تو جیسے پچھلے جو سلسلے جو آئے ہیں جتنے مقالے آئے ہیں وہ سارے دلی اور دہلی والوں پر ہیں. لیکن اب یہ دوسرا سلسلہ جو ہے ہمارے علماء کرام پر آیا. تو اب کوئی بھی کسی بات پہ لکھ سکتا ہے. اس سے پچھلی والی کتاب جو دہلی والوں کی تحریری تھی وہی مختلف موضوعات پر تھی. اس میں کیونکہ کرونا کا سلسلہ تھا, کرونا پر تھا, اردو پر تھا, دہلی پر تھا, جامع مسجد پر تھا. اس طرح مختلف قسم کے مقالے ہیں اور ان کی ایک جلد ضرور جلدی تیار ہوگی اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. دہلی والوں میں ادبی نشستوں کی عادت بھی پڑھنی شروع ہو گئی اور ہم سے کچھ یہ کہا جائے کہ پریرنا لے کر ایک اور دوسری لائبریری ہے وہ انہوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا وہاں بھی. اور یہی ہم چاہتے بھی تھے. ہمارا تو مقصد کامیاب ہو رہا ہے. ہم اپنے مقصد میں کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ سلسلہ بڑھ جائے, لوگ ایسی خرافاتی باتوں کے علاوہ اس میں ادبی محفلیں بھی جو ہیں. خاتم مثنوی حضرت مولانا مفتی الہی بخش کاندھلوی اور ان کے دہلی کے مراسم اور روابط. تو یہ جو مقالہ تھا ہمارے آج یہ نویں نشست تھی. اس نویں نشست میں جو ہے 8 ہماری دلی کی تاریخ اور ان لوگوں پر تھی کوئی دینی اور ایک ایسے ہم جو کراماتی عالم اور اس کے بارے میں نہیں تھی. آج جو یہ مولانا مفتی الہی بخش صاحب جو تھے ان کے بارے میں بہت بڑی تعداد جو ہے نہیں جانتی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ 200 سال سے پرانے کی تاریخ تھی اور جب انہوں نے اور ان کی علمی حیثیت یہ تھی جیسے مثنوی ان کو لگایا گیا تو فارسی جو ہے وہ زیادہ تر مثنوی جو ہے وہ فارسی میں ہے. اور جو مفتی الہی بخش تھے ان کی بہت ساری جو کتابیں ہیں وہ قلمی ہیں اور اس سے پہلے قلمی ہوتی تھی اور وہ فارسی میں تھی. لیکن یہ آپ جو ہے فارسی, عربی اور اردو یہ سب زبانیں جانتے تھے. اور جو ہماری لائبریری ہے حضرت شاہ ولی اللہ پبلک لائبریری اور جو عبدالعزیز شاہ صاحب تھے یہ ان کے شاگرد تھے مولانا مفتی الہی بخش صاحب جو ہے. اور مولانا مملوک علی جو ایک بہت بڑے استاذ الکل کہلاتے ہیں تو وہ مفتی الہی بخش کے شاگرد تھے. اور 612 پیج پر جو ایک کتاب ہے اتنی بڑی کتاب استاذ الکل مولانا مملوک علی کی اور وہ ان کے شاگرد تھے مفتی الہی بخش. تو اتنے سال کے پرانے اگر کسی بزرگ اور عالم کو یاد کیا جائے جو مرکز نظام الدین تک اور کاندھلے تک اور بادشاہوں اور ان کی کرامات چیزیں جیسے انہوں نے ایک معجزہ جو انہوں نے کرامات سے ایک آدمی بنا دیا تو وہ یہاں کسی کو نیا نہیں لگ رہا. اگر وہ بیر کا جو درخت تھا بیر کو پتھر بنا دیا. اور علمی شخصیت کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہونا, ان کو ایک خاص یہ سب دکھائی دینا اور ان کو ایک ایسی تربیت اور نصیحت دینا اور خواب میں دکھنا یہ ایک بہت بڑے کراماتی بزرگ کی ہی بات تھی. اور یہ مفتی الہی بخش کو آج یہ یاد کیا ہے جو ہمارا پہلا ایڈیشن تھا دلی والوں کی تحریریں اس کے ساتھ جو یہ جڑا ہے یہ والا جو مقالہ جڑا ہے یہ ایک دینی اور ایک ایسے عالم کو جوڑ لینا یہ ہمارے لیے ایک حضرت شاہ ولی اللہ پبلک لائبریری کا حق ادا کرنا ہے. انشاءاللہ یہ ایک بڑا کارنامہ ہوگا جو بھی مقالہ اس کے اندر چھپے گا تو لوگ مفتی الہی بخش صاحب کے بارے میں جانیں گے, کاندھلہ کے بارے میں جانیں گے اور دلی کے بارے میں جانیں گے.